زکوٰۃ انسان کو کب دینی چاہیے؟ تو اس کی کچھ شرائط ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں، کچھ شرائط اس کے وقت کے لحاظ سے ہیں، کچھ شرائط مال کے حساب سے ہیں، اور کچھ شرائط جو شخص زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے ساتھ ہیں۔ تو پہلے ایک لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کے جو زمانے سے متعلق ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی، جو کہ سال گزرنا ہے، تو اس کے اندر ہم نے وہ شرط ڈسکس کی تھی اور اس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ تو یہاں پر ہم جو زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہوتی ہے، یعنی کون کون سا مال اس کے پاس ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، تو وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بنیادی طور پر اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا اس بندے کی طرف شریعت کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہو یا چاروں چیزیں ہوں، تو اس کا ہم بیان کریں گے کہ وہ چاروں چیزیں اگر ہوں تو وہ کس فارم میں ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر چار چیزیں ایسی ہیں کہ جسے شریعت میں مال نامی کہا جاتا ہے۔ مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال ہے، جو چار قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ ایسی ہیں، یہ جس فارم میں بھی آپ کے پاس ہوں، جس مقصد کے لیے آپ کے پاس ہوں، تو اس کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لازم ہوتا ہے، چاہے جو بھی مقصد ہو آپ کا۔ پہلی چیز ہے سونا۔ سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ جس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، آئندہ کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، آئندہ بچوں کی شادی کرنی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یا آگے انسان نے کوئی فیوچر پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ رقم ہو جائے گی تو بیچ دوں گا، یا پھر اور کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹیوں کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، یا جو بھی مقصد ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو سونا اب کتنا ہونا چاہیے زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی؟ تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اگر خالی سونا ہو اس وقت۔ اگر خالی کسی کے پاس سونا ہے، صرف اور صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس کیش ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس تجارت کا مال ہے، تو صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور وہ کتنی ہوگی؟ 2.5% ہوگی، یعنی 40واں حصہ ہوگا۔ آپ کیلکولیٹر پہ 40 پہ اسے ڈیوائڈ کریں گے، وہ آپ کی جو ریشو آ جائے گی وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہوگی۔ تو یہ سونے کے بارے میں ہے۔ اب دوسری چیز جو مال نامی میں آتی ہے وہ ہے چاندی۔ اب چاندی جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بھی انسان کے پاس ہو، جیسے میں نے بتلا دیا ہے، آپ نے فیوچر میں کوئی پلاننگ بنائی ہوئی ہے، یا اسی طرح اور کوئی مقصد ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یا اور کوئی اسی مقصد کے لیے چاندی لے کر رکھی ہوئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زیور کی شکل میں ہے یا را فارم میں ہے، جس فارم میں بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اور وہ بھی آپ 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا آ جائے گا، جتنی بھی چاندی ہوگی آپ کے پاس 2.5% اس کا یہ بنتا ہے۔ تیسری چیز جو مال نامی میں آتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، کوئی بھی اپنا بزنس کرتا ہے، تو اس کے پاس بزنس کے لیے کچھ سامان موجود ہوتا ہے، لوگ سامان خرید کر رکھ لیتے ہیں تجارت کے لیے، تو پھر اس کی پھر زکوٰۃ دینی انہیں پڑتی ہے، کیونکہ تجارت کا جو سامان ہے وہ بھی مال نامی کے اندر آتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تجارت کا جو سامان ہے اس کا جو نصاب ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاندی کی مالیت کیا چل رہی ہے آج کل، نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا اپنے علاقے میں پوچھ سکتے ہیں، تو اس کی جو بھی مالیت چل رہی ہوگی تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آپ دیکھ لیں گے کتنی بن رہی ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنے تجارت کا اسٹیمیٹ لگائیں، جو آپ کے پاس تجارت کا سامان ہے، بزنس کا جو آپ کے پاس سامان جتنا بھی موجود ہے اس کا اسٹیمیٹ لگا لیں، اور اس کو پھر کمپیئر کر لیں چاندی کے اس کے ساتھ کہ اگر تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جیسے مثلاً فرض کرتے ہیں کہ آج کا چاندی کا ریٹ 1500 روپے تولہ ہے، تو اب یہ تقریباً 60,000 65,000 روپے کے لگ بھگ بنے گا، جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنے گی۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ کے پاس تجارت کا جو سامان ہے وہ 60,000 70,000 روپے کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور آپ کو اپنے جو تجارت کا سامان ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب اگلی چیز جو مال نامی میں آتی ہے وہ ہے کرنسی۔ کرنسی کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، چاہے پاکستانی ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، کسی بھی ملک کی ہو، ریال ہو، درہم ہو، دینار ہو، تو کسی بھی فارم میں کرنسی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس پر زکوٰۃ کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہو، آپ نے آئندہ استعمال کے لیے کوئی کرنسی رکھی ہوئی ہے، آپ نے کسی اور شہر میں جانا ہے اس کے لیے کرنسی رکھی ہوئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور لازم ہوگی۔ اب اس کا نصاب بھی 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر وہ اس کے نصاب کو پہنچ رہا ہے 60,000 70,000 روپے کے حساب سے، تو اس پر پھر زکوٰۃ تقریباً واجب ہو جائے گی، اور اس کی زکوٰۃ آپ کو 2.5% اور 40واں حصے کے حساب سے نکالنی پڑے گی۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ چار چیزیں کہلاتی ہیں مال نامی۔
یہ جس مقصد کے لیے بھی ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو اس میں ایک اور ایڈ کر لیں آپ، وہ ہے ان تمام چیزوں کی جو کلیکٹیولی ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوگا، کلیکشن ہوگی، وہ دیکھی جائے گی۔ کسی کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، کرنسی ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، تو تمام کی تمام چیزوں کو ملا کے دیکھ لیا جائے گا، چاہے ایک چیز ہو، چاہے دو ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے چار ہوں، تو ان تمام کی تمام چیزوں کو ملا کر دیکھ لیا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر تمام چیزوں کا مجموعہ یا کلیکشن پہنچ رہی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا 1 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ چاندی رکھی ہوئی ہے، یا پھر سونا ہے اور کیش ہے، یا پھر تجارت کا سامان ہے اور چاندی ہے، یا پھر تجارت کا سامان سونا ہے، تجارت کا سامان اور روپیہ پیسہ ہے، تو جو بھی چیز اس میں ہوگی، جو بھی جوڑا آپ کے پاس بنے گا، اس کو آپ ملا کر دیکھ لیں گے کہ اس کی جو مالیت ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہنچ رہی ہوگی تو اس کی پھر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال کے حساب سے۔ اسی طرح جو یہ مسائل ہیں، یہ جو چاروں چیزیں ہیں، 5 چیزیں جو بتلائی ہیں، ان کے پھر آگے ڈیپتھ بھی ہے، ان کے اندر گہرائی ہے، ان کے اندر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ تجارت کا جو سامان ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ایک ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کے اندر جو مسائل ہیں یا جو اس سے متعلقہ مسائل ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔